السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ
ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے ہاتھوں میں ہو وہ قوم اس قدر بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہو جیسی ہم بسر کر رہے ہیں۔ یہ قوم وہ تھی جس نے کائنات کے تمام انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا اور انسان کو عزت و وقار اور شرف سے رہنے کے سلیقے سکھائے، مگر آج اپنی بد نصیبی کے سبب ہم اس قدر ذلت و نکبت میں گر چکے ہیں کہ کوئی قوم تختہ عرش پہ شاید اتنی ذلیل و خوار نہ ہو۔ یہ کبھی ہم نے سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی کہ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ وہ قوم جو آسمان کی پنہائیوں پہ اٹھتی تھی، جس کو اس عزت و وقار سے اللہ نے نوازا جس کا کوئی قوم تصور بھی نہیں کر سکتی، آج اس قوم کا یہ حال کیوں ہے؟ اور کبھی غور نہیں کیا کہ زمین پہ جن کو چلنے کا سلیقہ نہ تھا وہ تمام کائنات کے ہادیوں کے رہنما کس طرح بن گئے۔ نہ تو یہ سوچنے کا وقت ہے اور نہ دل ہی چاہتا ہے کہ ہم یہ سوچیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اعراض کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی ہم نے، اور ان لوگوں کی طرف توجہ دی جو قرآن اور محمد رسول اللہ کے باغی تھے، اور ہم نے بھی سمجھا کہ شاید عزت و وقار اسی میں ہے کہ ہم اغیار کے ترتیب دیے ہوئے دستور، اصول اور ضوابط کو اپنائیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی، بلکہ جن کو ہم اس دنیا میں کامیاب اور کامران قوم میں تصور کرتے ہیں، ان قوموں نے جو کچھ پایا ہے اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کی سنت سے۔ جس بھی قوم کو آپ کامیاب ترین قوم سمجھتے ہیں، اس کے دستور کو اٹھائیں، اس کے آئین کو اٹھائیں، اس کے قانون کو اٹھائیں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کے دستور، قانون اور آئین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی واضح اور نمایاں جھلک نظر آئے گی۔ جو ہم کو ملا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، ذلت و نکبت کا شکار بن گئے، اور جو ذلت و نکبت کا شکار تھے انہوں نے محمد رسول اللہ کے دستور کو تھاما۔ آج ہم ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عز و شرف ان کو حاصل ہے۔ یہ نہیں کبھی سوچا کہ ان کو ملا کس بنا پہ۔ میں نے اس کیا تھا کہ اللہ نے انبیاء اور رسول اللہ کا سلسلہ شروع کیا، اس کا مقصود یہ تھا کہ انسانی معاشرے کو اور انسانوں کو اس باوقار مقام پہ پہنچایا جائے جو اصل میں ان کا حق تھا۔ انسان کا حق کیا تھا؟ اس کی شخصیت کیا تھی؟ اس کا مقام کیا تھا؟ انسان اس سے کوسوں دور چلا گیا۔ اللہ نے رہنمائی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا اور انسان کو باوقار انسان بنانے کے لیے قوانین، دستور اور اصول کی کتابیں بھی دی اور صحیفے بھی دیے، اور آخر میں انبیاء اور رسول اللہ کے سلسلہ کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا جس میں کائنات میں پیدا ہونے والے تمام انبیاء اور رسول اللہ کی تعلیم کو داخل کرتے ہوئے ایسا اصول اور ضابطہ مترشح کر کے دیا کہ کائنات میں کسی قوم اور کسی ہادی کو ایسا دستور نہیں ملا۔ انسان باوقار کس طرح بن سکتا ہے؟ انبیاء کا سلسلہ اسی لیے شروع ہوا تھا کہ تمہیں باوقار زندگی بسر کرنی چاہیے، لیکن اس مقام پہ پہنچانے کے لیے جو کردار محمد رسول اللہ نے کیا ہے کوئی نبی نہیں کر سکا، کوئی ولی نہیں کر سکا، کوئی گویڑی نہیں کر سکا، کوئی رہنما نہیں کر سکا، کوئی قائد نہیں کر سکا۔ جو کائنات میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کردار محمد رسول اللہ نے، معاشرے کی نحوست، معاشرے کی بربادی، معاشرے کی تباہی انسانی سوچ و وقار کا سبب ہے۔ جب وہ اللہ کے احکامات سے بغاوت اختیار کرتی، انبیاء اور رسول اللہ کو ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا اور ان کو قابو کرنے کے لیے کہ تم نے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے اور تمہارا معاشرہ باوقار کس طرح بن سکتا ہے۔ میں نے جو پچھلے خطبات اس سلسلے میں کیے ہیں تو مقصود واحد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کائنات کے انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، باوقار بنانے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو منتخب کیا اور کونین کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ضابطہ حیات دیا جس سے تعلق کی بنا پہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے دنیا میں ایسا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں کہ اس انقلاب کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی۔ وہ اصول، وہ ضابطے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی معرفت آنے والے ہم تک پہنچائے اور اپنے کردار اور قول سے اس کی تصریف کی، وہ اصول اور ضوابط ایسے تھے کہ ان کو اپنانے سے انسان باوقار بن جاتا ہے۔ یہ آیہ مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ایک ایسے ہی اصول اور ضابطے کی بات ہے، وہ اس عمل کے متعلق ہے جس عمل کو قومیں اپناتی ہیں تو وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں، ان کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں، وہ انسانیت کے وقار سے گر جاتی ہیں، انسانیت کی عظمت، اس کی شناخت، اس کی حیثیت کھو جاتی۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے عظیم انسان ذلت و نکبت کا شکار بن جاتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے راز کی بنا پہ قوم میں انسانیت کے وقار کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتی ہیں اور ان کا کردار، ان کے لیل و نہار، ان کا وجود کائنات کے لیے عبرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ رہنمائی نازل ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کراما، کہ میرے محبوب، اللہ کے مقبول، اللہ کے محبوب وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، بیہودہ مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں، بیہودہ لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں، مرو کراما، شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کا ان بد نصیبوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو زمین پہ اللہ کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرتے ہیں اور انقلاب لانا چاہتے ہیں انسانیت میں، جو انسانیت سے گری پڑی ہے۔ دوسرے مقام میں وَاجْتَنِبُوا الزُّورَ، فرمایا محمد کے دامن کو تھامنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ سے دور رہو، اس سے تعلق تمہارے معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ جو قومیں
اس بد نصیب عمل کو اپنا لیتی ہیں وہ قومیں ذلیل اور خوار ہوتی ہیں، دنیا میں بھی ان کا انجام برا ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک قیامت کو بھی برا انجام ہوگا۔ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، غور فرمائیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی رہنمائی کرتے ہیں اور معاشرے کو باوقار بنانے کے لیے، عظیم بنانے کے لیے، قابل فخر بنانے کے لیے ایسے قانون دیتے ہیں، ایسے اصول دیتے ہیں، ایسے ضابطے دیتے ہیں جن سے گرا پڑا انسان کھڑا ہوتا ہے، نہ صرف کھڑا ہوتا ہے بلکہ عزت و وقار اس کے گھر کی لوڈی بن جاتی اگر وہ کردار اپنا لے جو محمد رسول اللہ نے۔ ارشاد فرمایا بچ جاؤ جھوٹ سے، اور یہ ایک تحریک تھی جو پیغمبروں اور رسولوں کی مانند ان کی بنیاد پہ چلی، اور اس تحریک کے سب سے بڑے محرک محمد رسول اللہ ہیں۔ انہوں نے جھوٹ کے خلاف ایسا جہاد کیا کہ ایسے جہاد کا دنیا میں تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، اور محمد رسول اللہ کا کردار کائنات کے لیے وہ کردار ہے کہ اگر خود بھی لے کے ڈھونڈو تو ایسا کردار نظر نہیں آتا۔ یہ جھوٹ کے خلاف باغی تھے، اور اس کو مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ کی ابتدا نبوت سے نہیں بلکہ بچپن سے ہوئی تھی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ تصورات بندھے ہوئے تھے کہ ایسا کائنات میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ ایک تو نبوت مل گئی، نبی بن گیا، تو نبی رسول اللہ کی وحی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن میرے آقا کا کردار وہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی محمد رسول اللہ کا کردار نبیوں سے اعلیٰ اور بالا نظر آتا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کردار کی تصویر اپنے ان دشمنوں سے کروائی ہے جو محمد رسول اللہ کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ کے نبی کوہ صفا پہ چڑھتے، علی کو کہا علی ان لوگوں کی دعوت کرو، چھوٹا سا بچہ ہے، لوگوں کو پیغام دینے جاتا ہے کہ میرے آقا تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں، اکٹھے ہو جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہوئے، ان کو احساس ہے محمد کس لیے بنا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمام کائنات کے انسانوں اور تحریکوں کے محرکوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ قائد کیسا ہوتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، حالی کی زبان میں مقدس میں حالی لکھتے ہیں، مقدس حالی میں، کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور واز کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا اگر میں تم کو یہ کہہ دوں کہ اس کوثر کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے کھڑا ہے ایک لشکر آ کے تم پہ حملہ کرنے کو، تمہاری جان لینے کو، لہو میں ہاتھ بھرنے کو، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پہ، کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو، یہ مانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے، امی ہے، مانتے ہیں سب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا یہ کہنا کہ صفا کی طرف ایک بڑا لشکر مکے پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اگر عقل نہیں مانتی، حالات ایسے نہیں، لیکن تم اپنے منہ سے کہو گے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ محمد سے بڑھ کے کائنات میں سچا ہے ہی کوئی نہیں۔ تصور دیا محمد رسول اللہ نے، اور یہ کردار محمد رسول اللہ کی جس شہادت ملی ہے کافر سے، وہ کردار نبوت کے ملنے سے پہلے کا ہے محمد رسول اللہ۔ نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے قوم کی رہنمائی کی ہے، اور یہ ایسی برائی ہے جس کے خلاف اس انداز سے سلسلہ رسول اللہ نے جہاد کیا ہے کہ کوئی دوسری برائی کم نظر آتی۔ ایک شخص آتا نبی رحمت محمد رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ہاتھ نکالا کہ لاؤ بیعت کرو۔ کہنے لگا ایک بات پہلے کرنی، ارشاد فرمایا کرو۔ کہنے لگا مجھے میرے اندر اتنے عیب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے جرموں کا میں ارتکاب کرتا ہوں، اتنے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں کہ شمار میں نہیں آتے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان سارے گناہوں بد عملوں کو میں یکمشت چھوڑ نہیں سکتا۔ مطلب کیا؟ زانی بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، چور بھی ہوں، ڈاکو بھی ہوں، عزتوں کا قاتل بھی ہوں، انسانوں کا قاتل بھی ہوں، اللہ کے نبی جھوٹا بھی ہوں، سچ کبھی نہیں بولا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو میرے اندر جمع ہے، اگر آپ چاہیں کہ میں یکمشت اسلام لا کے ان کو چھوڑ دوں، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ ایک چیز مجھ سے چھڑوا لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں کرو، جھوٹ چھوڑ دو۔ سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے کی تباہی کے اسباب جہاں ہم نے دن رات اپنے کردار سے خود پیدا کیے ہیں، وہاں ان کا سبب اول محمد رسول اللہ کی سنت سے بغاوت۔ جھوٹ چھوڑ دو۔ حالانکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن جب زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ کہا زانی جب زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کے پاس نہیں پھٹکتا۔ ارشاد فرمایا جب ایک قاتل قتل کرنے کی گھر سے نکلتا ہے ایمان کی حالت میں، لیکن جب اس کے ہاتھ خون انسانی سے داغدار ہو جاتے ہیں، فرمایا ایمان اس کو خیر بات کہہ دیتا ہے، نکل جاتا ہے ایمان اس سے۔ ایک چور جب چوری کے لیے نکلتا ہے، چوری کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ایمان اس کا نکل جاتا ہے۔ ایک خائن جب خیانت کرتا ہے، فرمایا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمان کو برباد کر دینے والی ہیں۔ آخر آقا کائنات محمد رسول اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دے؟ غور کرنے والی بات، کیوں کہا آقا نے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ قاتل جو مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرتا ہے ابدی جہنمی ہے، ڈاکو جہنمی ہے، خائن جہنمی ہے، شرابی جہنمی ہے۔ کون ہے؟ کیا کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ساری چیزوں کا ارتکاب کرنے والا جہنمی ہے۔ میرے آقا نے کسی چیز کا نام نہیں لیا، جھوٹ کا نام کیوں لیا کہ جھوٹ چھوڑ دو؟ اور نبی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حکیم نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دانا نہیں ہوتا، اور اس کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بعد سب سے صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جھوٹ چھوڑ دو۔ کیوں؟ اطباء کو پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ قبض بیماریوں کی ماں ہے۔ ایسے ہی دین میں اگر آدمی جھوٹا ہے تو جھوٹا آدمی ہر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جس طرح قبض ہر بیماری کی ماں ہے، اس طرح جھوٹ ہر گناہ کی ماں ہے۔ اس لیے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ انقلابی فیصلہ میرے آقا کا، اور اس کا نتیجہ انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور زیادہ دن نہیں گزرے کہ اس انسان نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا کہ محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ شراب پینے لگا، کہتا نماز کا وقت ہوا ہے، اگر میں مسجد میں گیا لوگ پوچھیں گے شراب پی ہے، میں کہوں گا نہیں، تو یہ تو محمد رسول اللہ سے بدعہدی ہو گئی۔
جھوٹ ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ چھوڑ دو. اگر میں نے کہا کہ ہاں شراب پی ہے، لوگ کہیں گے کیسا مسلمان ہے، تو بد نصیب مسلمان بن کے شراب پیتے ہو. کہنے لگا چھوڑو شراب کو. چند دن نہیں گزرے کہ وہ انسان کامل مسلمان بن گیا ایک جھوٹ کو چھوڑ کے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جھوٹ چھوڑ دو. یہ کتنی بڑی بیماری ہے، اور اس سے ایمان کس طرح خاکستر بنتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ منافق ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ مومن شب زندہ دار صائم الدہر صوم و صلاۃ کا پابند، اگر اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ منافق ہے. صحابہ کانپ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں احساس تھا منافق ہوتا کیا ہے. ہمیں تو احساس ہی نہیں. قدم قدم پہ ہم نفاق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن صحابہ رسول کو علم تھا. تصور پیدا ہو سکتا ہے، سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ ایماندار شب زندہ دار صلاۃ کا پابند صوم کا پابند اگر ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو کوئی کمی بیشی ہوگی. اس کمی بیشی کے تصور کو محمد رسول اللہ نے ختم کر دیا. فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہیں وہ منافق ہے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اور ایک دوسری روایت میں چوتھی بھی علامت ہے اذا خاصم فجر. جب لڑتا ہے لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. لیکن جو روایت میں بیان کر رہا ہوں مسلم بخاری کی اس میں 3 ہیں. کہا جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں وہ منافق ہے. وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. فرمایا سن لو، محمد کی بات اپنے سینوں میں نقش کر لو. وہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، خود کو مسلمان سمجھتا ہو، 3 چیزیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں وہ پکا منافق بن جاتا ہے. اور منافق کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق آگ کے بدترین درجہ میں ہوگا. اور جو بدترین درجہ میں ہوگا اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ کرتا ہے. نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، ملت کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ وہ قائد تھا جس نے سارے 1400 سال پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے قائد بنایا ہے. یہ قائد کہتا ہے کہ جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں وہ روزے دار بھی ہو، روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے. ارشاد فرمایا میں محمد کہتا ہوں وہ مومن نہیں بلکہ منافق بن جاتا ہے. اور جس میں ایک علامت ہے ارشاد فرمایا وہ نفاق کی ایک شاخ پہ ہے مسلمان مومن کہلانے والا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اس کی رہنمائی اس انداز سے کی ہے کہ کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا. صحابہ تشریف فرما ہیں، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ وہ مومن وہ مسلمان جو کما حقہ مسلمان ہے اس کے اسلام کی ایک پہچان ہے اور دنیا میں وہ جنت کا مہمان ہے. کون؟ فرمایا کہ وہ آدمی جو سچ بولتا ہے. فرمایا الصدق سچائی
نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. الصدق یہدی الی البر، کہ نیکی کی طرف سچائی رہنمائی کرتی ہے. الصدق یہدی الی البر، نیکی کی طرف سچائی رہنمائی کرتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی. غور کر لیں محمد رسول اللہ کے الفاظ پہ، اس کان سے سن کے اس کان سے نہیں نکال لیں. میں نے عرض کیا ہے میری زندگی کا مقصود ہے کہ میں اور میرے سننے والے وہ مسلمان بن جائیں جو رسول اللہ بنانا چاہتے تھے اور اللہ چاہتے تھے ان کو. ایسے مسلمان، اللہ کی قسم ہم مسلمان، میرا نام مسلمان ہے، آپ کا نام مسلمان ہے، لیکن اگر مسلمانوں کا کردار نہیں تو نام کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کردار کا طالب ہے، اور کردار کا انسان پیدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ تشریف لائے. الصدق یہدی الی البر، فرمایا سچائی نیکی کی طرف راغب کرتی ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی جو آدمی سچ بولنے والا ہے وہ آدمی برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ہے. ہاں، اگر نہیں سچ تو اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے کہا کہ نیکی کی طرف رہنمائی سچائی کرتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. فرمایا انسان یہاں تک سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنے پاس سچے لوگوں میں شمار کرتے اور لکھ لیتے. کیا مقصد؟ ارشاد فرمایا سچا انسان کائنات کا وہ کردار ہے کہ جس سے تعلق کی بنا پہ زمانے میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا محرک محمد رسول اللہ ہے. جو ان کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، جو ان کا دامن ہاتھ میں پکڑتا ہے، فرمایا محمد کا دامن ہاتھ میں پکڑنا نیکی کی طرف راغب ہونا ہے، اور نیکی کی طرف راغب ہونے والا جنت میں چلا جائے گا، اور سچ بولنے والا اللہ کے نزدیک اللہ کے دفتر میں صدیقہ لکھا جائے گا. فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ یہدی الی الفجور وَإِنَّ الْفَجُورَ یہدی الی النار. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اپنے نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو محمد کو اللہ کہتا ہے. فرمایا جھوٹ فسق و فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور فسق و فجور انسان کو آگ میں لے جاتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی کتاب میں کذاب لکھا جاتا ہے. یعنی یہ وہ بد نصیب ہے جس کی بد نصیبی پہ اللہ نے مہر لگا دی. جھوٹ بولنے والا، جھوٹی گواہی دینے والا ایسا بد نصیب مسلمان ہے کہ دوسرا تو ایمان کا اظہار کر کے لوٹ سکتا ہے، جس کو اللہ نے اپنے دفتر میں کذاب لکھ دیا ہے یہ واپس لوٹ بھی نہیں سکتا. ایسا بد نصیب ہے جھوٹ کا ارتکاب کرنے والا انسان. اور نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی رہنمائی اپنے صحابہ کی معرفت کی ہے. یہ حکم دے کے صحابہ کو کہ جو میری بات تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے اس بات کو آگے پہنچاؤ، تاکہ محمد کے دامن سے وابستہ ہونے والے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکیں. لیکن محفوظ کیسے ہوگے؟ ہماری تو اس طرف توجہ نہیں.
ہم تو اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے، پسند ہی نہیں کرتے، ہمیں منظور ہی نہیں۔ یعنی آپ غور فرمائیں نا، یعنی اگر قرآن کا فاض ہو رہا ہے، حدیث کا فاض ہو رہا ہے، تو مسلمان اس وقت آتا ہے جب واز کرنے والے کا پیٹ بھی تھک جاتا ہے بول بول کے۔ اس کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہا ہے قرآن نے، کیا کہا ہے محمد رسول اللہ نے۔ جمعہ تو پڑھ لیا، آگے آنے کا ہی ثواب ہو گیا، لیکن ان لوگوں میں شمار وہ نہیں ہوتا جو اس وقت آتا ہے جب امام منبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، کملی والے نے ارشاد فرمایا لکھنے والے فرشتے رجسٹر کو بند کر کے اس امام کی بات سننے کے لیے بیٹھ جاتے۔ کیا فائدہ اس کا؟ لیکن مجھے فائدے سے کیا فائدہ؟ تو ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو، اور جن کے دلوں میں ایمان گر کر گیا، ایمان کے علاوہ جن کے دل اور دماغ میں اور دوسرا تصور ہی کوئی نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، جمع غفیر ہے صحابہ کا، فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتاؤں؟ ایمان سے سوچیں کہ اگر ہم بات ہوتے تو یہ نہ کہتے اللہ کے رسول نہ بتائیں ہمیں۔ صحیح بات ہے، ایک میرا بھائی میرا دوست ہے، کسی نے اس کو کہا کہ یار جمعے کا وقت ہو رہا ہے چلو چلیں، کہ لگا چھڈ یار وہ کول کی لین جانا، وہ ہر ویلے جہنم ہی سنا رہتا ہے، اے بھی کم جہنمی والا، اے بھی کم جہنمی والا، اے بھی کم جہنمی والا، کی سننا انہوں جا کے؟ اللہ کے بندو، میں وہ سناتا ہوں جو میرے آقا نے جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت کا وارث بنانے کے لیے سنایا ہے، اور اس کے سننے سے انقلاب آیا، اور محمد الرسول اللہ کے صحابہ اس مقام پہ پہنچے کہ ان کے خلاف تلوار چلانے والا بھی کہتا ہے کہ اس وقت کے جس مقام پہ محمد کے صحابہ ہیں دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب محمد رسول اللہ کی رہنمائی اور صحابہ کا اس کو قبول کرنا۔ جب صحابہ کو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو تمہیں جنت میں لے جائے گا، تو صحابہ ہمتن گوش ہو جاتے، بلا یا رسول اللہ۔ جب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو جہنم میں لے جائے گا، ہمتن گوش صحابہ، بلا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہے کہ آپ ہماری اس عمل کی طرف رہنمائی کریں جو اللہ کے نزدیک بہت برا عمل ہے، بڑا برا عمل۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ مشکل کشا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، داتا بھی حاجت روا ہے، اللہ ڈوبنے والوں کو تارنے والا ہے، چشتی بھی تارنے والا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے اللہ کے ان افعال میں جن کا وہ واحد مالک ہے۔ اللہ کے اوصاف میں کسی کو شریک کرنا فرمایا اکبر الکبائر ہے۔ صحابہ ہمتن گوش ہیں، اور اللہ کے نبی ارشاد فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب یہ بات کر رہے تھے کانا متکئا، وہ یوں ٹیک لگائے ہوئے تھے، تکیہ لگائے ہوئے تھے، فجلسا، دونوں باتیں کر کے اللہ کے نبی سیدھے بیٹھ گئے۔ الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ صحابی کہتے ہیں حتی قلنا لیتہ سکتا، کاش نبی کائنات محمد رسول اللہ اب خاموش ہو جائیں۔
اتنی بار ارشاد فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹی بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور کملی والے نے دو بہت بڑے سب سے بڑے گناہوں کے بعد جس گناہ کا ذکر کیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس کی رہنمائی کی ہے. کیا قوم بڑی سچی، ہر آدمی الا ماشاء اللہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ جھوٹ انسان کو منافق بنا دیتا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے رہنمائی کی ہے، اللہ کی قسم دل گھبراتا ہے پڑھ کے، پریشانی ہوتی ہے اور دل میں آتا ہے جاؤ گے کہاں، کس طرح محمد رسول اللہ کے امتی کہلواؤ گے، کیوں نہ محمد رسول اللہ کے حوض پہ جاتے ہوئے لاٹھیاں کھاؤ گے فرشتوں سے. تمہارا تو چہرہ ہی وہ نہیں جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے آئے تھے، کردار ہی وہ نہیں، کردار کا کوئی رخ نہیں. قدم قدم پہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. باپ ہے اپنے بیٹوں کا ادھر آؤ بیٹا میری بات سنو، وہ کہتے ہیں میں نہیں آنا، اور نہیں بیٹا آؤ میری بات سن، نہیں آنا. اچھا آؤ میں تجھے چیزی دوں گا، فلاں چیز دوں گا. بیٹا پاس آتا ہے، یہ گردن سے پکڑ کے بٹھا لیتا ہے، اب آئے ہو کہ نہیں. یہ ہم معمولی بات سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے، بیٹا نہیں آتا تھا، بہانہ بنا لیا. یہی سمجھتے نا، ہم سب سمجھتے ہیں بھائی، سب کہتے ہیں. ماں بھی کہتی ہے بیٹا آؤ میں تجھے دوں، بیٹا آ جاتا ہے، دیتی کچھ بھی نہیں. یار میرے ساتھ چل اس جگہ پہ، وہاں جانا ہے، جا کے فلاں فلاں کام کرنا، چلو میرے ساتھ. کہتا تم چلو میں آتا ہوں، جاتا ہی نہیں. مزدور کے پاس جاتے ہیں کہ یار میری مزدوری کرنی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، آؤ. کہتا کل آ جاؤں گا. مستری بھی کہتا کل آ جاؤں گا. تاجر بھی کہتا کل دے دوں گا، تمہیں فلاں دن لا دوں گا. کہتے ہم، اور اس کو کچھ نہیں سمجھتے. لیکن جس نبی کی نبوت کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے نا، جس کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، جس کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ عامر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف فرما. میری ماں مجھے آواز دیتی ہے بیٹا ادھر آؤ، میں نہیں سنتا. کہنے لگی بیٹا ادھر آؤ میں تجھے فلاں چیز دوں گی. جب یہ کہا تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ اپنی صحابیہ کی طرف مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا اس کو کہہ رہی ہو آؤ بیٹا میں تجھے دوں گی، کیا دینا تو نے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے یہ اس کو کھجور دینی ہے. فرمایا اگر تو اس کو کہتی کہ آ میں تجھے کھجور دوں گی اور نہ دیتی، کوتبت علیہ کے کسبتن، تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی کوئی آدمی، اور ہم تو ترپل بولتے ہیں، دغا بازیاں، فریب کاریاں اور جھوٹ کی انتہا کر دیتے ہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بچے کو آواز دیتی اور اس کو دیتی کچھ نہ، تیرے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا جھوٹ کی صورت میں. اور جھوٹ مومن کی علامت نہیں، منافق کی علامت. کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مومن بزدل نہیں ہو سکتا. ایمان کا کیا فائدہ؟ اللہ کے ایک ہونے پہ، اللہ کے طاقتور قادر و مالک ہونے پہ نہیں ڈرتا. لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اللہ کے نبی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے. عرض کرنے لگا اللہ کے نبی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور غور کرو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی قدم، ہمارا ایک ایک اٹھنے والا قدم محمد رسول اللہ کے کردار سے بغاوت ہے.
یہی سنانا چاہتا ہوں، یہی بتانا چاہتا ہوں، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کو میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز۔ ایک عام طور پہ ہم تکلفاً جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے پاس میرا دوست آتا ہے، میں کہتا ہوں روٹی کھا لو بھائی، کہتا نہیں یار بھوک نہیں، حالانکہ اس کو کھانے کی حاجت ہوتی، اس کو دعوت دیتا ہوں آؤ یار یہ کر لو، پانی پی لو، کہتا ہے تکلف نہیں کہتا ہے، ہم کہتے نہیں ہیں اور نہیں جی کوئی ضرورت نہیں، رہنے دے رہنے دے، حالانکہ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہوتی، وہ کہتا ہے پانی پی لو، یہ کہتا نہیں کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کہتے ہیں۔ اور کبھی کسی نے نہیں یہ سوچا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کتنی قیامت کی بات ہے۔ اگر اس کو دیکھنا ہے، اس کی مضرت کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کے کردار کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کی، تو عام طور پہ یہ آدمی جو ہوتا ہے نا، یعنی بہت ساری باتیں ہم بنتیوں والی کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کردار نہیں، اور کچھ باتیں ایسی بھی کر لیتے ہیں جو نبی رحمت محمد رسول اللہ کی سنت۔ اسماء کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی نئی نوکلی دلہن کو ہم لے کے نبی کائنات محمد رسول اللہ کے گھر جاتے ہیں، ثقلین کے تاجدار وہاں تشریف فرما ہیں، اللہ کے نبی اٹھے، اندر گئے، ایک دودھ کا پیالہ لائے۔ میرا خیال ہے آپ بھی شاید دیکھتے ہوں گے، ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہے نا، وہ جب دلہن آتی ہے تو پہلے اپنے بیٹے کو دودھ کا پیالہ پلاتی، پھر وہ جو باقی بچا ہوتا ہے وہ اس کو پلاتی۔ یہ بری چیز نہیں، ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی اٹھے، دودھ کا پیالہ لائے، جتنا چاہا اتنا پی لیا، باقی اپنی دلہن کی طرف بڑھایا کہ تم پی لو۔ کہنے لگی لا استحی ہے یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے اس کی خواہش نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا لا تجعل الجوع والکذب، بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کر۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کیا اس کے چہرے سے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، تکلفاً کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھ کو اس کی خواہش نہیں، فرمایا خواہش تجھے ہے، بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کر۔ یہ جھوٹ ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا، یہ غلط تھا، جھوٹ تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرو۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ یا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ، لیکن محمد رسول اللہ نے رہنمائی کی ہے، اگر اس رہنمائی سے بغاؤ کی زندگی بسر کری ایمان دار بن جاتا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے، اس حدیث سے، اس فرمان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تکلفاً بھی جھوٹی بات کرنا جھوٹ ہے۔ اور ایک اور انداز محمد رسول اللہ کا جو ہماری زندگیوں میں سرتپا ہے، خاص مولویوں میں، یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں نا، یہ خاص کردار مولویوں کا ہے۔ مولوی ممبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، واز کے سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، دوسرے پہ برود پھینک رہا ہوتا ہے، آتش بیانی کر رہا ہوتا ہے دوسرے کے خلاف، کہتا ہے میں وہاں ان کے مولوی کے پاس گیا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، جب میں نے یہ کہا تو وہ ٹھس ہو گیا۔ لوگ ہنستے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک اور جھوٹ بولتا ہے، ایک اور جھوٹ بولتا ہے۔ اور ہمارے بڑے چودھری، لینڈ لارڈ، دولت مند، شاہکار، بادشاہ لوگ بھی عام طور پہ یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے لوگ جو عزت احترام کرتے ہیں ان کے سامنے جب لطیفہ بیان کرتے ہیں، اور وہ جھوٹ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک القوم، ویل ویل، فرمایا
ایک جھوٹ بولنے والا ایسا بد کردار ہے کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. سامعین کو بھی پتا ہوتا ہے اور سامعین بھی اس کو پسند کرتے ہیں جو یہ لطیفے سنائے اور جھوٹ موٹ سنا کے دوسرے کو برا بھلا بنا کے چلا جائے اور نوٹ کما کے اپنی جیب میں ڈال لے. لطیفے سنائے جھوٹے، باتیں سنائی جھوٹے. اللہ کے نبی نے کہا ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، جو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ قوم کے لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ویل ہے، یعنی تباہی ہے، بربادی ہے اس انسان کے لیے جو انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو کیا نبی کائنات محمد رسول اللہ رولانے کے لیے آئے تھے؟ اور اللہ کے نبی مزاح نہیں کرتے تھے، ہنسی کی بات نہیں کرتے تھے. میرے آقا بھی لطیفہ بیان کرتے تھے، لیکن میرے آقا کے لطیفہ میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا. فرمایا جو لطیفہ کہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے وہ محمد کا باغی ہے، ویل ہے اس کے لیے. کون ہے کیا آقا محمد رسول اللہ کے نبی تشریف فرمائے. ایک شخص آتا ہے، اس کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا ہے بیچارہ، مزدور ہے، مزدوری دن رات کرتا ہے. اس کا چہرہ بتاتا ہے، گردالود بال بتاتے ہیں، اس کے پھٹے کپڑے بتاتے ہیں کہ یہ بیچارہ مزدور ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے آقا آپ کے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ میں مزدوری کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، دن رات ایک کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا ہوں، سانس بھی میرا اتنا کو اچھا نہیں آتا. اللہ کے نبی مجھے ایک اونٹ دے دیجئے، میں مزدوری کر لوں گا اونٹ سے. ارشاد فرمایا اچھا چلو ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دے دیں گے. کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے اب ضرورت ہے، تھک جاتا ہوں مزدوری سے، اونٹ ہوگا تو میں اس پہ بوجھ لا دوں گا، وہ میرا کام کرے گا، مزدوری کی شدت سے بچ جاؤں گا. اللہ کے نبی آپ اونٹنی کے بچے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا. کشتے زعفران محفل بن گئی، لوگ مسکرا اٹھے اور محمد رسول اللہ نے سچ ارشاد فرمایا تھا اونٹ اونٹنی کا بچہ. اللہ کے نبی بھی مذاق کرتے تھے لیکن اس مذاق میں اچھائی ہوتی تھی اور سچ ہوتا تھا، صداقت ہوتی تھی. ایک عورت آتی بڑھیا، ہاتھ کانپتے، اللہ کے نبی دعا کیجئے میں جنت میں چلے جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں کوئی بوڑھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. پریشان ہو گئی. اللہ کے نبی عمل کرنے کے باوجود بھی فرمایا ہاں کوئی بوڑھی کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. پریشان ہو کے محمد رسول اکبر دیکھیے ارشاد فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا جوان ہو کے جائے گا. یعنی مزاح اللہ کے نبی اپنی مجلس میں کرتے تھے لیکن ایسا مزاح نہیں جو جھوٹ پہ مشتمل ہو. ارشاد فرمایا ویل اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ اس کے جھوٹ بولنے پہ مسکرائیں اور ہنسیں. 3 بار اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے ویل ہے، ایسے انسان کے لیے ویل ہے. ایک اور انداز محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا. میں جاتا ہوں نا کہیں، محبت کرنے والے لوگ، پیار کرنے والے لوگ محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو بیٹھے تو ہوئے کوئی حدیث ہی سنا دیں، کوئی بات ہی سنا دیں. ایسے ہی جبہ و دستار والے لوگ، دولت مند، عیش و عشرت کرنے والے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جاتے ہیں، لوگ ادب کرتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ سر جھکا کے سنتے ہیں، کان اس طرح لگائے ہوئے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں اور بات کرتا ہے پاؤں سے لے کر سر تک جھوٹ. مریدوں میں، چاہنے والوں میں، عزت کرنے والوں میں، اکرام کرنے والوں میں، عالم فاضل دستار و جبہ پہنے ہوئے عزت و وقار کا حامل اپنے موت کے دو میں بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا خائن وہ شخص ہے جو اپنے بھائی سے بات کرتا ہے. وَهُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، جس کے سامنے وہ بات کرتا ہے اس کی بات سن کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چودھری صاحب
یہ امام صاحب، یہ پیر صاحب جو کہتے ہیں سچ کرتے ہیں. ہوا لکا بہی مصدقن وانتا بہی کذابن، فرمایا وہ تجھے سچا سمجھتا ہے اور تو بہت بڑا کذاب ہوتا ہے. فرمایا اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی خائن آدمی نہیں جو ایسے لوگوں میں جھوٹ بولتا ہے، جن لوگوں کو عقیدت اور محبت اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، حالانکہ یہ سچ نہیں کہہ رہا، جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے جھوٹ کو سچ مانتے ہیں. فرمایا یہ انسان اتہا درجے کا بددیانت اور خائن انسان. خائن کیا ہے؟ جب موقع آئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے جھوٹ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اکبر الکبائر ہیں، اور اکبر الکبائر کا بھی ذکر کیا تو شرک اور ماں باپ کی نافرمانی کے بعد جھوٹ کا ذکر کیا ہے. اور اللہ کے نبی سے جب سوال ہوا کہ مومن جھوٹا ہوتا ہے، فرمایا نہیں مومن جھوٹا ہو سکتا. ہمارا کردار کیا ہے؟ دن رات جھوٹ، بیٹھتے اٹھتے جھوٹ. ایک اور انداز نبی رحمت محمد رسول اللہ کے جو ہم میں بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، شیطان انسان کی شکل میں وہاں آتا ہے، وہ ان لوگوں میں کسی دوسرے کے لیے اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اس کا عزت اور وقار برباد ہو جاتا ہے، برائی بیان کرتا ہے اس کی. فرمایا فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا، ان میں سے ایک بندہ جب مجلس برخاست ہوتی ہے، ان میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے سَمِعْتُ رَجُلًا لا عارف وجہہ، عارف وجہہ، لا عارف نہیں، عارف وجہہ ولا ادری ما اسمہ. کہنے لگا یہ میں نے بات سنی ہے فلاں کے متعلق، اس آدمی کو کرنے والے کو چہرے سے تو پہچانتا ہوں اس کو، لیکن نام کا واقف نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شیطان کا بندہ ہے جس نے شیطان کے اس تصور کو اپنایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف جھوٹ کہا اور کہا کہ میں نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے، آپ ہمارے بہت سارے لوگ اور جی لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ وہ کہتے ہیں، لوگ ایسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا بندہ اور اس کا پیروکار ہے جو کہتا ہے لوگ کہتے ہیں، میں نے لوگوں سے سنا. لوگوں کس سے سنا؟ یاد نہیں کس سے سنا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان کا اصل پیروکار یہ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ سنو، جو شخص تمہارے پاس آتا ہے اور تمہیں کہتا ہے فلاں آدمی نے یہ کہا، فلاں آدمی ایسا ہے، ارشاد فرمایا اس بد نصیب کی بات کو قبول نہ کرو بلکہ اس کو رد دو، تحقیق کرو کہ کیا واقعی تمہارا بھائی ایسا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اس کی بات پہ کان لگاؤ، وگرنہ یہ شیطان کا پیغامبر ہے جو کہتا ہے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، کسی سے سنا، اس سے سنا، نام تو مجھے پتا نہیں، چہرے سے پہچانتا ہوں. فرمایا یہ شیطان کا پیروکار ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے وہ تصورات دیے ہیں جن تصورات کو اپنا کے واقعی ہم مومن بن سکتے ہیں. اور کیا فرمان ہے میرے آقا محمد رسول اللہ. ایک طرف جھوٹ کے پیغامبر کے لیے قدم قدم پہ محمد رسول اللہ نے آگ سنائی، اور دوسری طرف ارشاد فرمایا انا زعیم. زعیم کہتے ہیں اس شخص کو جو ضمانت دیتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، عدالت کہتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ لاؤ جو تمہاری ضمانت دے، اور پھر اس آدمی کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ضمانت دینے کے قابل بھی ہے کہ نہیں. عدالت کہتی ہے رجسٹری لاؤ اپنی، اس قابل ہو کہ تم ضمانت دے سکو. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں انا ضعیب ببیت فی وسط الجنہ، میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لمن ترک الکذب ولو کان مادحا، فرمایا اس کے لیے
جنت کے درمیان میں محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے خواہ مذاق سے ہی کیوں نہ ہو۔ جنت کے وصف میں اس شخص کے لیے محمد رسول اللہ نے بطور ضامن اعلان کیا جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا جنت کے وصف میں اللہ اس کو محل دیں گے اور اس محل کا ضامن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصود کیا تھا میرے آقا کا؟ یہی کہ مسلمانوں مسلمان بنو، کردار کا مسلمان اللہ کو مقبول ہے اور کردار کا مسلمان میں بنانے کے لیے آیا ہوں۔ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایمان کی علامت ہے کہ مومن کے منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ آئیے اس بات کا عہد کریں کہ اللہ اب سے پہلے یہ جرم جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد اس زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔